ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس سے اللہ پاک نے اتنا دردناک عذاب فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرح ہریالی ہی ہریالی تھی، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوشحال تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلی آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ تب ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں کافی مقدار میں آتی تھی۔ مچھلیاں خود ہی کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے جس میں بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر جو کہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی، ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائے گی۔ اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس طرح اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس سے کافی تعداد میں مچھلیاں آ جاتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کو شیطان کی یہ بات بہت پسند آئی، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوضوں میں اکٹھی ہو گئی، پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی مانا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی کام کو منع کرتے تھے، کچھ لوگ اسے دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو شرکس اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانی مخالفت کی اور شیطان کی بات کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کھل کر مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کو کھایا کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم کے
के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे, मना करने पर भी शिकार करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला के डर से इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुलेआम शिकार करने लगे। जो लोग इस बात को बुरा जानते थे, उन्होंने अपने और उन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसमें एक तरफ नाफरमान लोग रहते थे और एक तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों को समझाया, लेकिन वो बाज न आए, शिकार करते रहे। फिर एक दिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि उन खताकारों में से एक भी घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देख कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके वो लोग किस हालत में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वे सब बंदर की सूरत में हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उनका दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और रोते थे, लेकिन कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह ताला के इन नाफरमान लोगों की तादाद 12,000 थी। लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये लोग ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे, और 3 दिन के अंदर सब के सब हलाक हो गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह पाक ने उन सब को इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहे, अल्लाह पाक ने उन सबको भी इस अजाब से सलामत रखा।